کیوں نہ آج میں سارے جنگل کے پنچھیوں کی دعوت کر لوں۔ آج موسم بھی بہت اچھا ہے اور کافی دن سے دل کر رہا ہے سب مل کر بھی نہیں بیٹھے۔ اس طرح سب پنچھی مل کر بیٹھ جائیں گے اور تھوڑا مزہ بھی آ جائے گا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ کیوں نہ میں سب پنچھیوں کو دعوت دے دوں اور آج کھانے میں چکن اور روٹی بنا لیتی ہوں۔ یہ سب پنچھی بہت پسند کریں گے۔ ویسے بھی میرے ہاتھ کا کھانا سب پنچھی بہت پسند کرتے ہیں، لیکن اتنا سارا کام میں اکیلے میں کیسے کروں گی؟ ہاں، میں کوے میاں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہوں۔ یہ صحیح رہے گا۔ کچھ چیزیں کوے میاں مجھے لا دیں گے اور کچھ چیزیں میں لے آؤں گی اور ساتھ میں مل کر بنا لیں گے۔ لیکن کوے میاں کرتے تو کچھ ہے نہیں، سارا دن یوں ہی لیٹے رہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، ورنہ میں خود ہی کر لوں گی۔ روکی چڑیا کا آج بہت دل کر رہا تھا کہ سارے جنگل کے پنچھی مل جل کر بیٹھیں اور تھوڑا سا ہنسی مذاق کر لیں۔ یوں ہی اس نے آج صبح پلان بنا لیا کہ کس طرح سب پنچھیوں کی دعوت کی جائے۔ اور کوے میاں ان کے ہمسائے میں رہتے تھے، سست تھے اور کوئی کام اپنا ٹائم پر نہ کرتے تھے۔ آج ٹنٹنی چڑیا نے سوچا کیوں نہ میں ان سے بھی تھوڑی سی مدد لے لوں، ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ میری مدد کریں گے بھی یا نہیں۔ چلو خیر، میں خود ہی سب کر لوں گی۔ یہ سوچ کر ٹنٹنی چڑیا کوے میاں کے پاس چلی گئی۔ کوے میاں، آج تم کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں روکی چڑیا، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ کیا آج میں جنگل کے پنچھیوں کی دعوت ہی کر لوں۔ آج میں کھانے میں شام میں چکن اور روٹی بناؤں گی اور تم میری مدد کرو گے۔ یوں ہی ہم سب پنچھیوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے گا۔ ہاں روکی چڑیا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تم نے اچھا فیصلہ کیا، لیکن میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ دیکھو، تم مجھے مرچی لا دینا، پانی لا دینا، چاول میں خود لے آؤں گی، تھوڑی سی ٹماٹر لے آنا، تم میری اس طرح سے مدد کر سکتے ہو اور میں چاول بنا لوں گی اور شام میں سب پنچھیوں کو بلا لیں گے۔ یوں ہم سب کو ایک ساتھ بیٹھنے کا اور مزہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو چڑیا، چلو ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب چلو، میں جا رہی ہوں چاول لینے، تم جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ ہاں ٹھیک ہے ٹنٹنی چڑیا، تم نکلو، میں بعد میں نکلتا ہوں۔ دیکھو کوے میاں، میرے ساتھ مذاق مت کرنا، تم نے اچھے ہو کر میرے ساتھ کام کروانا ہے تاکہ ہم پنچھیوں کی اچھی مدد کر سکیں اور اچھا ان کو کھانا کھلا سکیں۔ ہاں صحیح ہے، تم چاول لینے کے لیے نکلو، میں بھی نکلتا ہوں۔ اس کے بعد روکی چڑیا چاول لینے کے لیے چلی گئی۔ روکی چڑیا تو چلی گئی، میں یوں ہی آرام کر لیتا ہوں، اتنی سردی ہے، میں تو آرام کروں گا، پھر تھوڑی دیر میں نکلوں گا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، کوے میاں کو پتہ ہی نہیں چلا کب روکی چڑیا چاول لے کر واپس آ گئی۔ کوے میاں، تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ میں جلدی سے پانی لے کر آتا ہوں، لیکن مجھے کہیں پر یہاں پانی تو نظر نہیں آ رہا۔ ہاں روکی چڑیا، میں تھوڑا تھکا ہوا تھا، اب تم پانی لے آؤ اور میں مرچی لے کر آتا ہوں۔ ہاں صحیح ہے، جلدی کرو۔ یہ کہہ کر روکی چڑیا دوبارہ سے پانی لینے چلی گئی ساتھ والی نہر میں۔ کالو میاں پھر سے سو گئی۔ ابھی تو بہت مزہ آ رہا ہے، میں کچھ دیر میں جاتا ہوں۔ میں نے ایسے کر کے چڑیا کا سارا کھانا اسی سے منگوا لینا ہے اور میں تو شام کو بس پنچھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ اس طرح بہت مزہ آئے گا۔ اتنے میں روکی چڑیا واپس آ گئی۔ کوے میاں، دیکھو میں پانی لے آئی، اب تم بتاؤ مرچی کہاں ہے؟ میرے سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا، میرے تو پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ ایسا کرو، تم خود ہی لے آؤ، میں یہاں بیٹھ کر چاول بنا لوں گا۔ صحیح ہے، چلو ایسا کر لیتے ہیں، تم بیٹھ جاؤ۔ یوں روکی چڑیا مرچی لینے کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ اب تو بہت مزہ آ رہا ہے، میں تو آرام سے اپنے گھر میں ہی رہوں گا، مجھے تو کوئی چیز لانی ہی نہیں پڑے گی۔ اچھا ہوا بہانہ مار لیا، ایسے ہی میں اتنی دور جا کر چیزیں لے کر آتا۔ ہاں، کیا تمہارے ہاں مرچی مل سکتی ہے؟ مجھے آج شام میں پنچھیوں کی دعوت کرنی ہے۔ ہاں، تم لے جاؤ، بلکہ ایسا کرو، مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ ہاں، تم رہنے دو، میں نے کوے میاں کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔
تم کوے میاں کی بات کر رہی ہو؟ اب تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ سارا کام تم خود ہی کر رہی ہوگی، کیونکہ میں جانتی ہوں کوے میاں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروائیں گے۔ نہیں، تم کہہ تو ویسے صحیح رہی ہو، لیکن اگر اس نے میری مدد نہ کی تو میں خود ہی کر لوں گی۔ ہاں، تم میری ایک مدد کر سکتی ہو، جنگل کے سارے پنچھیوں کو بتا دو کہ شام کو میرے ہاں دعوت ہے، اس سے میرا کام آسان ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں بتا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے روکی چڑیا مرچی لے کر واپس آ گئی۔ دیکھا تو کوے میاں وہیں سوئے ہوئے تھے۔ روکی چڑیا نے جلدی سے چاول انڈیلے اور پکانے شروع کیے۔ کوے میاں، سردی بہت زیادہ ہے، تم میرے پاس ہی آ جاؤ، اس طرح دونوں مل کر چاول بھی پکا لیں گے اور چاول پک بھی جائیں گے۔ صحیح ہے۔ جیسے ہی چڑیا چاول بنا رہی تھی، خوشبو تو بہت پیاری آ رہی ہے۔ دل کر رہا ہے میں تو ابھی سے کھانا شروع کر دوں، بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کوے میاں، تم ذرا چاولوں کو دیکھنا، میں ذرا پانی اور لے آؤں۔ ہاں صحیح ہے، تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے روکی چڑیا پانی مزید لینے کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ اسپارکی چڑیا، کیا تم نے سارے جنگل کے پرندوں کو کہہ دیا تھا؟ ہاں، تم پریشان مت ہو، میں نے سب کو کہہ دیا تھا۔ صحیح ہے، اس سے میرا کام آسان ہو گیا، اب شام ہونے والی ہے، سب جلدی سے آ جانا۔ ہاں صحیح ہے، تم پریشان مت ہو، ہم آ جائیں گے۔ چڑیا تو چلی گئی، مجھے تو بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے سالن کی، ابھی میں خود ہی کھا لیتا ہوں سارا۔ یہ سوچتے ہوئے کالو کوے نے سارا سالن خود ہی کھا لیا اور برتن خالی کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب چڑیا تو بہت ناراض ہو جائے گی۔ میں ناٹک کرتا ہوں۔ جیسے ہی چڑیا واپس آئی تو برتن خالی پڑا تھا اور کالو کوا سویا ہوا تھا۔ کالو کوے، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں کہا تھا اس کا دھیان رکھنا، دیکھو یہ کوئی جانور کھا گیا ہے۔ مجھے تو ایک دم اونگ آ گئی تھی۔ کیا تم نے یہ کھایا ہے؟ نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو، میں کیوں کھاؤں گا؟ اب تو ساری چڑیاں بھی آنے والی ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ ہاں ٹنٹنی چڑیا، ہم آ گئے، بتاؤ تم کیسی ہو؟ آگے سے چڑیا چپ ہو گئی۔ کیا ہوا بتاؤ تو، کیا ہوا؟ میں یہاں پر سالن بنانے کے لیے رکھ کر گئی تھی اور کالو کوے سے کہا تھا اس کا خیال رکھنا، لیکن یہ سو گیا اور سارا سالن کوئی پرندہ کھا گیا۔ کوئی بات نہیں، ہم ابھی اپنے گھر سے فروٹ لے آتے ہیں اور ہم سب یہیں بیٹھ کر کھائیں گے، تم پریشان مت ہو، ہم جانتے ہیں تم بہت اچھی چڑیا ہو اور تم بہت مخلص ہو۔ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں، ہمیں بالکل برا نہیں لگا، ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو۔ اتنے میں کالو کوے کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، اتنا درد پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کالو کوے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے پیٹ میں کیوں اتنا درد ہو رہا ہے؟ پیاری چڑیوں، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، یہ سارا سالن میں نے کھایا ہے، زیادہ کھا لیا اس لیے اب بہت درد ہو رہا ہے۔ دیکھو کالو کوے، یہ بہت بری بات ہے، تم نے چڑیا کو اور ہم سب کو شرمندہ کیا، مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو گئی، میں اب آج کے بعد ایسا کوئی برا کام نہیں کروں گا اور اب سب کی مدد کیا کروں گا، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن اب تم جا کر اپنا علاج کرواؤ اور جو تم نے کیا ہے وہ تم اس کو تو بھگتو گے، کیونکہ دیکھو پیٹ میں اب تمہارے درد ہو رہا ہے، ہمارے تو نہیں ہو رہا۔ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں ایسا کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اچھا ہوا تم سمجھ گئے۔